بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسی عورت کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کی میت پر ایک سانپ نے قبضہ کر لیا تھا۔ اس سانپ نے اس عورت کی میت پر قبضہ کیوں کیا تھا، وہ اس سے کیا چاہتا تھا، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ ناظرین، قصہ کچھ یوں ہے کہ جیسے ہی عورت کی میت کو قبرستان لایا گیا اور میت کے لیے جب اسے قبر میں اتارنے لگے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سانپ پہلے سے ہی قبر میں موجود ہے۔ لوگ سارے ڈر گئے اور قبر کو دوبارہ سے بند کر دیا گیا۔ اب تمام لوگوں نے مل کر دوسری قبر کو کھودا، لیکن سب یہ دوبارہ دیکھ کے ڈر گئے کہ پہلی قبر والا سانپ اس میں بھی موجود تھا۔ ناظرین، اب کی بار دوبارہ لوگوں نے دوسری قبر کو بھی پہلی قبر کی طرح بند کر دیا۔ اب انہوں نے تیسری قبر بنائی اور جیسے ہی میت کو نیچے اتارا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو پہلی اور دوسری قبر میں سانپ ظاہر ہوا تھا وہ اب تیسری قبر میں بھی نمودار ہو گیا۔ اب کی بار تو لوگ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے اور مل کر باتیں کرنے لگے، نہ جانے اس عورت سے کون سا اتنا بڑا گناہ ہو گیا ہے کہ خدا کا عذاب اس سے ہٹ ہی نہیں رہا۔ آخر کار مجبور ہو کر لوگوں نے یہی فیصلہ کیا کہ اس عورت کو اب اسی قبر میں دفن کر دیا جائے۔ جیسے ہی عورت کو نیچے قبر میں اتارا گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس سانپ نے فوراً سے اس عورت کا کفن ہٹا کر اس کی زبان باہر نکال لی۔ یہ سب ماجرا دیکھ کر لوگ وہاں پر کھڑے اس عورت کے شوہر کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا، آخر اس عورت نے ایسا کون سا بڑا گناہ کر دیا ہے کہ خدا کا عذاب قبر بند ہونے سے پہلے ہی شروع ہو گیا ہے؟ اس عورت کے شوہر نے جواب دیا کہ یہ عورت جب بھی میں اسے کوئی کام کہتا تو مجھے برا بلا کہتی، مجھ پر طعنے کستی اور بڑے جھوٹے الزام لگاتی تھی، پر میں خدا کی طرف سے صرف صبر کرتا اور اس عورت کے آگے کبھی غصے سے نہیں بولا۔ آخر کار یہ سب سن کر لوگوں نے فیصلہ کیا کہ تم ایسا کرو کہ خدا کی رضا کے لیے اس عورت کو معاف کر دو، ہو سکتا ہے تمہارے اس عمل سے یہ عذاب اس عورت سے ٹل جائے اور خدا اسے بخش دے۔ اس کے بعد اس کے شوہر سمیت تمام لوگوں نے اس عورت کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعائے مغفرت کی۔ جیسے ہی تمام لوگ اس عورت کے لیے دعائے مغفرت کر کے فارغ ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سانپ جو کہ پہلے قبر میں موجود تھا اب وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ اس کے بعد تمام وہاں پر موجود لوگ قبر پر مٹی ڈال کر اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، کہانی تو ختم ہو چکی، لیکن ایک سوال باقی رہ گیا، ایک سوال، اور وہ سوال یہ کہ کیا ہم لوگ بھولے بیٹھے ہیں کہ اس دنیا نے ایک نہ ایک دن تو ختم ہو جانا ہے اور کوئی انسان کوئی چیز بھی اپنے ساتھ نہیں لے کر جائے گا سوائے اپنے اعمالوں کے۔ ناظرین، کیا ہم اس بات سے ناواقف ہیں کہ زبان کا کڑوا بول نہ صرف ہماری آخرت برباد کرتا ہے بلکہ اس دنیا میں بھی ہمارے گھر کا سکون ختم ہو جاتا ہے؟ کیا ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو بھولے بیٹھے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے احکامات کو بھولے بیٹھے ہیں؟ حقیقت تو یہ ہے ناظرین کہ ہم اس دنیا میں اتنا دل لگا چکے ہیں کہ ہم تمام خدا کے احکامات کو بھولے بیٹھے ہیں۔ ہمیں تو چاہیے کہ ہم خدا کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں اور اپنے عملوں کو ٹھیک کریں۔ خدا آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت خیال